منورہ میں جو چھوٹی سی اسٹیٹ بنائی اس میں یہودی بھی شامل تھے, اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو نہ یہودی تھے نہ مسلمان تھے. ایک معاہدہ یسرف, ایک سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے وہاں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مذاہب کے ساتھ کانٹریکٹ کر سکتے ہیں, پھر آپ کہاں سے ٹپک پڑے؟ ہمارے ملک میں عدلیہ اس ایج پہ پہنچ گئی ہے, آپ اس کے گواہ ہیں. ایک پارٹی سے اس کا سمبل, انتخابی نشان عدالت کے حکم سے چھینا گیا. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. پھر کمال ہے اس پارٹی کے کارکنوں پہ, اس پارٹی کے ہزاروں لاکھوں کارکنوں کو مبارکباد کہ انہوں نے, کہیں ان کا پارٹی کا نشان کھیرا تھا, کہیں بوتل تھی, کہیں شیر تھا, کہیں بلی تھی, کہیں کتاب, سینکڑوں اس میں اپنا وہ دے کے ہمارے ان یار لوگ اسلام آباد کے جو زر اور زور پہ یقین رکھتے ہیں اس کے سارے سسٹم کو فارغ کر دے. اس کی سزا یہ ملی جا رہی ہے. یہ عجیب ملک ہے. یعنی قرآن کریم کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں کو خدا کی لعنت ہے. اور یہاں ملک کو جھوٹ کے ذریعے, پیسے کے ذریعے, لوگوں کی وہ خرید کے اس کو اسلام اور پاکستان کا قلعہ بنایا جا. پاکستان کا قلعہ ایک سینس میں ہے, یہ میری ذاتی رائے, پاکستان کا قلعہ ہے وہ اس سینس میں کہ اس قلعے میں اسلام قید ہے, اسلام کی پابندی ہے. ہاں اس سینس میں ہے. ملک ایسے نہیں چلتے. ہم نہ کسی سے لڑنا چاہتے ہیں نہ کسی کو گالی دینا چاہتے ہیں, لیکن ہم یہ اپیل کرتے ہیں ہر اس مرد سے, ہر اس عورت سے, ہر اس جج سے, ہر اس جرنیل سے, ہر اس وکیل سے, ہر اس دانشور سے, ہر اس عالم دین سے جو آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے کہ مہربانی کریں, آئے ہماری رہنمائی کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پیچھے چلو, نہیں بھائی, آئے اس ملک کو جو اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے. دوسری بات کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے, ہم سب بھی اس میں شامل ہیں, جو اس کے بعد آئین کی گڑبڑ کے بعد جو بڑی بیماری اس ملک میں ہے, ہر ادارہ بشمول سیاستدانوں کے, ہر ادارہ فرام ٹاپ ٹو باٹم رشوت سے برباد ہو چکا ہے. جوڈیشری رشوت لیتی ہے, پارلیمنٹ کے ممبران رشوت لیتے ہیں, سیاسی لوگوں کو خریدا جاتا ہے. ہم سب اس گن میں, اس حمام میں ایک کی طرح وہ ہیں. یہ دوسرا مسئلہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ راشی کو پھانسی چڑھا دو, میں انسانی زندگی کو ضائع کرنا وہ نہیں چاہتا, لیکن یہاں جو کچھ ہو رہا ہے ابھی بلوچ غریب, اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے, شہباز بھائی, اس کا حوالدار اسپیکر, اس کی ساری پارٹی, ہمارا حافظ القرآن کمانڈر ان چیف, اگر ان کو پاکستان عزیز ہے جو انہیں عزیز ہونا چاہیے, تو اس کا راستہ یہ ہے کہ اپنے عوام پہ بھروسہ کرو. نہ کوئی بلوچ پاگل ہے جو آپ کے خلاف لڑے, نہ کوئی پشتون پاگل ہے, نہ کوئی سندھی پاگل ہے کہ آپ کے خلاف لڑے. آپ صرف مہربانی کریں, اللہ پاک نے جو مادر وطن ان کو دیا ہے, جن پہ وہ ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں, گلگت بلتستان سے لے کر گوادر تک, گوادر سے لے کر چمن تک, چمن سے لے کر تلپار کر وہ میٹھی سندھ تک, ہر ملت اپنے وطن پہ ہے. یہ ملک دنیا کا سب سے امیر ملک ہے, غنی, جس قرآن کریم میں یا عربی میں غنی کہتے ہیں, انتہائی غنی ملک ہے. کربوں ڈالر, اربوں کربوں سے بھی زیادہ ڈالر کی معدنیات ہیں, لیکن آج بھی غریب سندھی, غریب بلوچ, غریب پشتون, غریب پنجابی کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. اقوام متحدہ کے ایک ادارے نے اس سال رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کے 40% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں.
اس وقت جو ہم یہ بات کر رہے ہیں قتل عام شروع ہے, کرفیو بھی ہے, اوپر سے ہمارے ہیلی کاپٹرز ہیں, نیچے سے لوگوں کو بمبار کیا جا رہا ہے. کس لیے؟ کرا میں اس دن لوگوں نے جو ان کے نام نہاد طالبان ہیں کہ بابا ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے علاقے سے جاؤ, نکلو, پھر ہم بات کریں گے فوجیوں سے. 3 لوگوں پہ گولیاں چلائی گئیں, 7-8 آدمی مارے گئے. باجوڑ میں لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاتھ میں لیے دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ. قرآن کریم یہ عالم لوگ بیٹھے ہیں, کرانی صاحب اس طرف عالم لوگ بیٹھے ہیں, قرآن کریم کے حفاظ بیٹھے ہیں. قرآن کریم انسانی قتل کو اس جرم کے بغیر کہ اس نے کسی کا قتل کیا ہو, یا اس نے کسی کی بے عزتی کی ہو, یا وہ علاقے میں فساد پھیلاتا ہو, اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا, قرآن کریم کہتا ہے جیسے تمام انسانیت کو قتل کیا. اگر آپ نے ایک انسان کی زندگی بچائی جیسے تمام انسانیت کی. میں اپنے کمانڈر ان چیف سے پوچھتا ہوں, بچے جو ہاتھوں پہ بچے اٹھا کے لا رہے تھے, ان کا گناہ کیا تھا؟ کیا میسج آپ دے رہے ہیں؟ کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ مصطفیٰ بھائی نے ہوٹل بک کیا تھا, یہی کچھ ہم نے وہاں کہنا تھا. آگے یار لوگ, یہاں کوئی بات نہیں ہوگی. ہمارے جج دیکھ رہے ہیں, جج صاحب آپ یہ سن رہے ہیں, آئین کی انٹرپریٹیشن جج کرتے ہیں. کیا جج صاحب ہمارا آئین لوگوں کے اکٹھ کا ہمیں حق نہیں دیتا؟ کیا ہمارا آئین ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دیتا؟ کیا ہمارا آئین جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دیتا؟ اس وقت پاکستان کی جیلوں میں تحریک انصاف کے کم از کم 4000 سے بچے مرد سب جیلوں میں پڑے ہیں. معمولی باتوں پہ. کل ایک MNA فارغ, دوسرا MNA فارغ, 10 روم چوتھا سینٹ. ٹھیک ہے, بہت بڑا ہوا ہوگا. آپ کہتے ہیں 9 مئی کو دہشت گردی ہوئی ہے, آپ اس کے بدلے میں لوگوں کو 9 سال جیل وہ کرتے ہیں. جج صاحب جب 8 فروری کو جرنیلوں نے وردی میں ملبوس ہو کر شہباز اینڈ کمپنی نے تمام پاکستان کے 25 کروڑ انسانوں پہ دہشت گردی کر کے بزور قبضہ کیا, ان کو اب کیا سزا دیں گے؟ ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے, ہم اور کچھ نہیں. آج کو تکلیف ہمارے بزرگوں کو دی گئی, یہ سارے 1 گھنٹے دھوپ میں ہم کھڑے رہے کہ ہم اپنی بات کریں. ہم پاکستان سے عوام سے کہتے ہیں کہ بھائی آئینی اور غیر آئینی قوتوں کی لڑائی چل چکی ہے. ہم نہیں کہ ہم اس میں وہ بننا چاہتے ہیں, بڑے بننا چاہتے ہیں. 2 گروپ, ایک آئین کی بالادستی کی بات کر رہا ہے, دوسرا بندوق کے زور پہ, زر اور زور کی بنیاد پہ لوگوں کی وفاداریاں خرید کر کے ملک کو چلانا چاہتے ہیں. ہم تمام پاکستان کے ان لوگوں سے جو آئین پہ یقین رکھتے ہیں, جو پارلیمنٹ کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں, تو ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارا ساتھ دیں. پاکستان کا جانا چاہتے ہیں